علی کا خطاب ہے خیر البریہ، خیر البریہ، اور یہ خیر الامت ہیں سید سجاد۔ خیر اس لیے کہتے ہیں دو عظیم خاندان مل گئے، دو عظیم خاندان، ایران کا عظیم خاندان جناب شہر بانو اور یہ بنی ہاشم کا شہزادہ ایرانی جسے بادشاہ کہتے تھے۔ یہ عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو، حسین جب اپنے والد کے سامنے، پدر گرامی کے سامنے، اور ایرانی جب آئے مدینے تو حسن حسین کو بادشاہ کہتے تھے، اس لیے کہ وہ سب شہزادے تھے۔ تو اگر شہزادے کہتے تو برابر ہو گئے، کچھ بھی نہیں سمجھا۔ شاہی خاندان کے شہزادے مدینے آئے تو وہ حسن حسین کو شہزادہ کیسے کہیں؟ بادشاہ اوپر ہوتا ہے، شہزادہ نیچے۔ تو اس میں سب سے مشہور شہزادے کا نام ہے ہرمز، جو حضرت شہر بانو کا چچزاد بھائی ہے، شاہی خاندان کا شہزادہ ہے۔ مولا علی کا عاشق دار ہو گیا ہرمز۔ جب اصفہان میں یزدجرد نے انتقال کیا اور اس کے بعد یہ خبر ہوئی، ایک روایت کے مطابق ایسا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہرمز اور اس کے خاندان کے لوگوں نے یزدجرد کے گھر کی خواتین کو افغانستان کابل بھیج دیا تھا، اور کابل کے بادشاہ کی امان میں اس نے خط لکھا کہ شاہی خاندان کو اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ آئے دن حملے ہو رہے ہیں عرب سے اور ہمارا محل محفوظ نہیں، امن ہو جائے تو انہیں واپس بھیج دینا اصفہان میں۔ سلطنتیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ مولا علی کی حکومت کا دور آیا تو حریث بن جوفی جو کہ گورنر تھے مدائن کے اس وقت، انہوں نے امن کیا اس علاقے میں جو کہ سرحد ہے ایران اور عراق کی، مدائن جہاں سلمان فارسی کا روضہ ہے، موئی قصر کسرا ہے، آتش کدہ۔ شاہی خاندان کو اطلاع ہوئی تو ان کا بھائی چلو اب سرحد پار، اس لیے کہ افغانستان چھوڑتے کابل سے، اور سنا ہے کہ بہت اچھا حاکم آیا ہوا ہے عرب میں اور اس نے بڑا امن کر دیا۔ ابھی امن موضوع تو ہمارا ہو چکا، لیکن یہ سارے موضوع ایک دوسری جگہ کہیں نہ کہیں لفظ کی شکل میں آتے ہی رہیں گے۔ علی کا دور امن کا دور، اب ایران سے جنگ نہیں ہے، امن ہے۔ چلو تو سواریاں آئیں تو حریث کو پتہ چلا کہ بھئی شاہی شہزادیاں ہیں، بیویاں ہیں جو آئی ہوئی ہیں، تو فوراً خط لکھا مولا علی کو کہ ایران کا شاہی خاندان سرحد پار کر کے مدائن سے عراق میں داخل ہو رہا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ مولا نے کہا حدیث رسول یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا جو سربراہ خاندان ہو، بادشاہ خاندان ہو، حاکم خاندان ہو، اس کے گھر کی عورتوں کا ہمیشہ احترام کرو، چاہے وہ کافر اور مشرک کیوں نہ ہو۔ اس لیے ایران کے شاہی خاندان کو احترام کے ساتھ پردے میں مدینے بھجوا دو۔ پتہ چلا کہ صاحب دو شہزادیاں اس میں ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، تو پورے مدینے میں کہتے ہیں کہ دو رویا خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑی ہو گئیں، اور جس وقت ایران کی شہزادیوں کی سواری آئی تو چاروں طرف سے پھولوں کی بارش کی گئی۔ یہ ہے شہر بانو کی مدینے میں آمد، یہ ہے مدینے میں آمد۔ پردہ مولا علی نے ڈلوا دیا، اور اس کے بعد پردے میں بیویوں کو پہنچا دیا گیا، اور اس کے بعد مولا علی نے خطبہ دیا، استقبالیہ، اور کہا یہ شاہی مہمان ہیں ہمارے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ حاکم ہیں، اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم یہ بات بتا دیں ان
بچیوں کو کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہاں آمد کے بعد تم اپنا اختیار کسی کو دے دو، ولی بنا دو، تاکہ تمہارا عقد اس سے کر دیا جائے جو تمہارا ولی جس کو پسند کرے۔ اور ظاہر ہے کہ تم لوگ شاہی خاندان سے ہو اور کوئی عام رشتہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی عام سے تمہاری شادی ہو، لحاظ تو دیکھیے علی کا۔ تو ایک طرف سے کسی کی آواز آئی کہ بھئی جب یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی بادشاہ چاہیے، کوئی شاہ چاہیے۔ تو ہرمز اس وقت اٹھے اور مولا علی کو مخاطب کیا اور انگلی کا اشارہ کر کے امام حسین کی طرف فارسی میں کہا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ حسین بادشاہ ہے۔ دیکھیں ولی ہرمز ہو گئے، کزن ہے، چچا زاد بھائی، اور مولا علی کو اختیار عقد دے دیا۔ تو یہ مصرع معین الدین چشتی اجمیری کا نہیں ہے، یہ ہرمز کا مصرع ہے، مدینے میں مولا علی کے سامنے پڑھا گیا، حسین بادشاہ۔ مولوی عبدالحق نے کہا ریڈیو پاکستان پہ جب وہ زندہ تھے، اردو کالج کے بانی، کہ بھائی یہ مصرع غلط ہے، حسین کدھر سے بادشاہ ہو گئے؟ تو ریڈیو پہ تبصرہ ہوا۔ ریسرچ کرتے تو پتہ چلتا، کتابیں دیکھتے، یہ میں آپ کو جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ ہے راجستھان کی تاریخ 5 جلدوں میں امریکن رائٹر نے لکھی ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہے اس لیے کہ اس وقت راجستھان ایران کا حصہ تھا، آج سے کئی ہزار برس پہلے، نوشیروان عادل کے دور میں۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں۔ جو اردو بولتا ہے، ہم آپ اردو بولتے ہیں، تو ہم مانی دو لفظ ایک جگہ پر استعمال اگر کریں گے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، ورنہ ایک ہی لفظ کافی ہوتا ہے نا؟ اچھے ہیں کافی، اچھے ہیں عمدہ ہیں، اب یہ اردو اچھی نہ ہوئی، لیکن یہاں کیسا سج رہا ہے، شاہ اور بادشاہ، شاہ اور بادشاہ۔ پتہ چلا ہم مانی تو ہے، وزن برابر ہے، لیکن کوئی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے وہ بتا کے تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی، اور 10-15 منٹ رہ گئے میرے پاس۔ آج میں نے پورا وقت دیا اور ظاہر ہے کہ وقت سے ہمیں ممبر مل گیا، انشاءاللہ اگر اسی طرح وقت سے ممبر ملے گا تو وقت کے اندر تقریر کر کے کاج میں پہنچنا ہوتا ہے۔ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں۔ ایسے لفظ آسمان سے اترا کرتے ہیں، یہ لفظ پہلے بھی آ سکتے تھے۔ سرکار رسالت کو بھی شاہ بادشاہ کہا جا سکتا تھا، علی کو بھی کہا جا سکتا تھا، حسن کو بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن حسین کے لیے یہ لفظ اترے۔ اس زمانے کوئی جھگڑا حسین کے مسئلے میں ہونے والا تھا، اور جھگڑا امت اٹھانے والی تھی کہ معاویہ کا شہزادہ یزید ہے، تو پہلے سے لفظ اترا۔ دیکھیں عجیب بات بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے معاویہ کا شہزادہ ہے، لیکن معاویہ خود کس کا شہزادہ ہے؟ یہاں تو سلسلہ ہے نا، سرکار رسالت بادشاہ کائنات ہیں، سرور کائنات ہیں، تو ان کے بیٹے، ان کی بیٹی سب شہزادی شہزادے، اس میں کیا بات ہے؟ سمجھ رہے نا؟ اب تک چل رہا ہے یہ سلسلہ، ساری دنیا کی شاہیاں ختم ہو گئیں، حسین کی شاہی اب تک ہے۔ اور اس کی میں آپ کو مثال دے دوں، جب بادشاہ تخت پر آتا ہے تو پکار کے کہتا ہے میرا خطاب سنا دو سب کو۔ کیا ہے آپ کا خطاب؟ سب سے کہو نام نہ لیں، یہ نہ کہیں جلال الدین محمد اکبر، یہ نہ کہیں ظہیر الدین بابر، یہ نہ کہیں نصیر الدین ہمایوں،
یہ نہ کہیں علاؤالدین خلجی، پھر کیا کہیں؟ ساری رعایا پکارے ذل الہی، ذل الہی، اللہ کا سایہ ہے۔ اور کیا خطاب دیے جائیں گے؟ بس آنکھیں نیچی رہیں اور یوں ہاتھ باندھ کر کہنا جاں پناہ ہیں آپ جاں پناہ ہیں، جہان کو پناہ دینے والے ہیں۔ شاہیاں ختم ہوئیں، جہان کی پناہیاں ڈوب گئیں۔ ارے جہان کا پناہ ہونا اور ہے، دی پناہ ہونا اور ہے۔ دی پناہ ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ تم سلامت رہو کہ شان سے سنتے ہو ذکر حسین۔ دی پناہ، اگر جہان پناہ کہتے تھا، ملک کو پناہ نہ دے سکے، شہر کو پناہ نہ دے سکے، آواز آتی جان مال سب محفوظ رکھنا حاکم کا کام ہے۔ ہر جگہ شور و غل ہوتا ہے، بھائی آپ حق نہیں ادا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہاں پناہ دی؟ تو پتہ چلا جو اپنے ملک کو پناہ نہ دے پائے، پورے جہان کو کیا پناہ دے گا؟ اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ بھئی پناہ آپ دیجئے، بات تو جب ہے پورا جہان پکارے ذل الہی ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ذل الہی ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، جہان پکارے۔ ارے حسین سے تو دین پکارنا تھا، مجھے پناہ میں لے لو، کیا تھک گئے؟ دین پکار رہا تھا تو حسین نے کہا میرے دامن میں آ، جملہ دیکھنا، آ میں اپنے دامن میں تجھے چھپا لوں اور پناہ میں لے لوں، اور میں ہی لے سکتا ہوں اس لیے کہ مجھے کسی چیز کو دامن میں چھپانے کا طریقہ آتا ہے، اور یہ میں نے نانا سے چھپا ہے، میں نے نانا سے سیکھا ہے، نانا مجھے اپنے دامن میں چھپاتے تھے، میں تجھے اپنے میں اپنے دامن میں چھپا لوں، تم جیو، تم سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہیں، نسلیں آباد رہیں۔ دی پناہ ہست حسین، شاہ اور ہے بادشاہ اور ہے۔ ہرمز نے کہا تھا، فارسی اس کی مادری زبان تھی، وہ جانتا تھا کہ مصرع ہے وزن میں ہے، نثر نہیں کہا تھا، اور عربوں میں بیٹھ کے کہا تھا، اس لیے کہ عرب جب عربی بولتے تھے تو سب مصرے ہوتے تھے، موضوع لفظ بولتے تھے۔ ان کے سامنے ہرمز نے کہہ دیا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ اب عرب کے پاس جواب کیا تھا عربی میں؟ ایسے لفظ تو لائے عربی، دو لفظ لا کر رکھ کر ہرمز نے کہا اب ریسرچ کرنا قیامت تک، اس لیے کہ لفظ اگر حسین سے جڑ جائے تو معجزہ بن جاتا ہے۔ بادشاہ اور ہے، شاہ اور ہے۔ شاہ اور ہے، بادشاہ اور ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ شاہ پہلے کہا، بادشاہ بعد میں کہا۔ کیوں؟ پتہ چلا کہ شاہ افضل ہے بادشاہ سے، بظاہر بادشاہ زیادہ مشہور ہے شاہ سے، لیکن کلچر کے تحت الگ الگ۔ کہیں کسی معاشرے میں آؤ جی شاہ جی، جگہ جگہ شاہ جی، تم بھی شاہ جی، ہم بھی شاہ جی، یہ بھی شاہ جی، وہ بھی شاہ جی۔ نہیں، یہ شاہ جی اور ہے،
کہ جس میں جی لگا ہے یہ شاہ اور ہے، شاہ ہست حسین اور ہے، دنیا کے بادشاہ وہ بادشاہ اور ہے، یہ بادشاہ اور ہے۔